السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالاحد اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ایڈیٹنگ اسٹوڈیو۔ دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے DVW اور زیم کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ان کو کیسے انسٹال کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم نے DVW کو زیم کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے۔ دوستوں بیسیکلی یہ دونوں سافٹ ویئر سائبر سیکیورٹی یا انفارمیشن سیکیورٹی کی فیلڈ میں یوز ہوتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم نے ونڈو میں ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ دوستوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کو کہیں سے اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستوں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ تو دوستوں سب سے پہلے ہم نے DVW کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ویب سائٹ ہے dvw.co.uk۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ آپ نے جیسے نیچے سکرول کرنا ہے، یہاں آپ کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ۔ اس ڈاؤن لوڈ والے بٹن پر آپ نے کر دینا ہے کلک، اور ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ ادھر کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری یہ فائل ہے وہ زپ میں یہاں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے۔ یہ کچھ ہی MB کی یا KB کی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے زیم کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، زیم کے لیے یہ ہے، آپ کو یہ ویب سائٹ نظر آئے گی، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آپ ادھر یہاں کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں زیم فار ونڈو۔ تو آپ نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ آپ نے فرسٹ والے لنک پر کلک کرنا ہے، 64 بٹ کا ہے، اور اس کا جو سائز ہے وہ 158 MB ہے۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کر دینا ہے کلک، اور جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ ادھر کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر میرا جو زیم ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا، لیکن میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہے تو میں اسے فی الحال کر دیتا ہوں کینسل۔ تو اس کے بعد دوستوں اب اس کو انسٹال کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان کو کہیں بھی کاپی کر لینا ہے، لوکل ڈیسک DC اور جہاں بھی آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ تو میں نے پھر یہاں اپنا جو یہ دونوں سافٹ ویئر ہے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں زیم کو انسٹال کرتا ہوں۔ زیم کا یہ سیٹ اپ ہوگا، اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے پھر یہ پاپ اپ شو ہوگا، آپ نے یس کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کو کچھ اس طرح کا بٹ نامی کا شو ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا آپ کو ایک امپورٹنٹ نوٹس یا وارننگ شو ہوگی۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جسٹ سمپل اوکے پر کر دینا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا، آپ نے کر دینا ہے نیکسٹ۔ اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے، نیکسٹ کرتے جانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر کلیئر طور پر لکھا ہوا ہے پریپیئرنگ ٹو انسٹال۔ یہ ایٹ لیسٹ 4 to 5 منٹ لے گا انسٹال ہونے میں۔ آپ نے کر دینا الاؤ ایکسیس۔ الاؤ ایکسیس کرنے کے بعد دوستوں فائنلی آپ کو یہاں فنش کا بٹن نظر آ جائے گا، آپ نے فنش کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آ جاتی ہے باری DVWA کی، تو اس کو آپ نے سب سے پہلے کر لینا ہے ایکسٹریکٹ۔ ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد دوستوں آپ کو یہ جو DVW کا ہے وہ ایک فولڈر آپ کا آٹومیٹکلی یہاں کریٹ ہو جائے گا جہاں لکھا ہوا ہے DVWA ماسٹر۔ اس کو آپ نے کر لینا اوپن۔ اوپن کرنے کے بعد دوستوں آپ نے Ctrl+A پریس کر کے ساری فائلز کو کر لینا سلیکٹ، اور اس کو کر لینا آپ نے کاپی۔ کاپی کرنے کے بعد دوستوں آپ نے دوبارہ زیم میں آنا۔ زیم میں آنے کے بعد آپ کو یہاں نظر آئے گا ایکسپلورر کا ایک بٹن، اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ یہاں ایک اور فائل ہوگی htdocs کے نام پر، جس کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک یا اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر Ctrl+V کر کے وہ ساری فائل آپ نے یہاں کر دینی ہے پیسٹ۔ اس کے بعد دوستوں آپ کو اس طرح کا شو ہوگا، آپ نے کہنا ریپلیس دس فائل ان دا ڈیسٹینیشن۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں ایک فولڈر بنا ہوا ہے کنفیگر کا، اس پر کلک کر کے آپ نے کر لینا اوپن۔ اوپن کرنے کے بعد دوستوں آپ کو کچھ اس طرح کی فائل نظر آ جائے گی، اس کو پہلے آپ نے کر لینا ہے اوپن۔ اوپن یہ نوٹ پیڈ میں ہوگی، یہاں آپ نے بتا دینا ہے کہ نوٹ پیڈ میں میں نے اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا جو فائل آپ کو شو ہوگی، یہاں لکھا ہوا ہے پاسورڈ۔ اس کو میں پہلے فل ٹو اسکرین کر لیتا ہوں۔
यहाँ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इधर पासवर्ड का, तो आगे जो पासवर्ड है वो ये पासवर्ड ही लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले इस पासवर्ड को कर देना है यहाँ से रिमूव, यानी ब्लैंक कर देना है। उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। ये काम करने के बाद आपने फिर जो ये फाइल है इसको कर लेना है रीनेम। रीनेम कैसे करना है, जो इसके आगे .dist ना इसको आपने कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना और आपने यस कर देना है, और यस करने के बाद आपका यहाँ होगा काम खत्म। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च बार पर आकर आपने कंट्रोल पैनल को कर लेना है ओपन। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपने अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक शो हो रहा होगा, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपने बाय डिफॉल्ट इसी तरह रहने देना, कोई ड्रैग नहीं करना, ना ही नीचे स्क्रॉल करना है। और आपको जो ये एंड वाले 3 फाइल हैं आपने ऐसे करना है कि जैसे ही उस पर चेक लगे होंगे या खाली होंगे, जो भी आपका इंटरफेस नजर आ रहा होगा, आपने करना क्या है, जो पहली वाली फाइल है उसको आपने चेक रहने देना है। उसके बाद दूसरी वाली जो फाइल है उसे आपने ब्लैंक कर देना है, यानी अनचेक कर देना है। अगर आपकी चेक है तो उसको आपने अनचेक कर देना है, और तीसरी वाली फाइल को भी आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद दोस्तों आपने ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने XAMPP को दोबारा ओपन करना है, और आपको इधर नजर आ रहा है अपाचे और MySQL, आपने इन दोनों को कर देना है स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा सर्च बार पर आना है और आपने कमांड प्रॉम्प्ट को कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने लिखना IP config। IP config लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद आपने जो ये वाला आपको नजर आ रहा है IPv4 एड्रेस, ये वाला जो IP है आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपने ये वाला जो IP यहाँ पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका DVW वाला इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एंड पर क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस का बटन आएगा, उस पर आपने कर देना क्लिक। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में एक लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। आपने क्या करना है, यूजर नेम में आपने देना है एडमिन, और उसके साथ पासवर्ड में आपने दे देना है पासवर्ड ही, ये इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड, और आपने एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपका जो DVW सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप इस पर आप जो है वो SQL इंजेक्शन लगा लें, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों और भी कोई अगर एरर आ रहे हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।